اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خب انشاءاللہ آج موت و حیات قرآن کی نگاہ میں اس ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں گے۔ موت و حیات کا جو موضوع ہے بہت اہم ہے اور قرآن کریم میں اس کو بیان کیا ہے، کثرت کے ساتھ آیات موجود ہیں اور ہمارے لیے بہت مفید ہے یہ موضوع۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موت و حیات کا قرآن کریم میں کس انداز سے اور کس جہت سے بیان کیا ہے، اس کے مقاصد کو کیا بیان کیا ہے، اور موت کو کسے کہا ہے، حیات کسے کہا ہے، اور موت و حیات کے کیا تقاضے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر لغت میں دیکھیں، موت مصدر ہے، ماتا یموتو، ماتا یموتو یعنی ماتا وہ مر گیا، یموتو وہ مرے گا، اس کا مصدر موت ہے، ماتا یموتو موتن، ٹھیک ہے۔ تو اور موت کا لغت میں معنی کیا ہے؟ اگر لغت میں مختلف کتابیں جو ہیں وہ آپ مقاییس اللغہ آپ اٹھا کے دیکھیں، مفردات راغب کو اٹھا کے دیکھیں، محجم کو دیکھیں، مختلف لغت کی جو کتابیں ہیں اس پہ دیکھیں تو موت کے چند معنی کیے گئے۔ موت سکون اور جمود کے معنی میں بھی ہے، تحرک کا خاتمہ، چونکہ زندگی تحرک کا نام ہے، اس کا برعکس موت ہے، یعنی سکون اور جمود کے معنی میں بھی ہے۔ روح کا بدن سے مفارقت کرنا، جدا ہونا۔ لہذا میت اس چیز کو کہتے ہیں جس میں حرکت نہ ہو، حیات نہ ہو۔ مثلا اگر مردہ زمین ہے اس کو بھی، مردہ زمین کو بھی میت کہا گیا ہے، ارضن میتہ یعنی مردہ زمین، کہ چونکہ زمین کے اندر اگر وہ پودے اگانے کی اور اس کے اندر رشد و نمو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس زمین کو مردہ کہا گیا، یعنی بنجر زمین کو مردہ کہا گیا، کیونکہ زمین کا جو ہدف اور مقصد ہے، زمین کے اندر اگر کوئی دانہ اگایا جائے تو زمین کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس کے زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ رشد دے سکے، اس دانے کو پرورش دے سکے۔ اگر دانے کو پرورش نہیں دے سکتی وہ زمین تو اس زمین کو بھی مردہ زمین کہا جاتا ہے، جیسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ اب اس چیز سے آپ دیکھتے جائیں گے کہ بس موت اور حیات ہر چیز کی نسبت سے موت و حیات مختلف ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ انسان کا زندہ اور مردہ ہونا ایک ظاہری اعتبار سے، ایک معنوی اعتبار سے، اسی طرح ہر چیز کا زندہ اور مردہ ہونا اسی کی چیز کے ہدف اور مقصد کے اعتبار سے۔ حیات کو لغت میں، حیات کو اگر دیکھیں تو مختلف معنی ہیں، مثلا نمو کا معنی بھی ہے، حرکت کا معنی بھی ہے، بیداری کا معنی بھی ہے، اثر پذیری، کسی چیز کے اثر کو قبول کرنے کا نام ہے۔ اور بعض دفعہ یہ سارے معنی انسان کے اوپر تطبیق پاتے ہیں۔ مثلا انسان جسمانی طور پر، ظاہری طور پر نمو، پرورش پا رہا ہے، اس کے اندر حرکت موجود ہے تو ظاہری اعتبار سے زندہ ہے، لیکن انسان کے اندر بیداری نہیں ہے یا اثر پذیری نہیں ہے، کسی اثر کو قبول نہیں کر رہا، تو یہ ظاہری اعتبار سے زندہ ہے لیکن معنوی اعتبار سے مردہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے معنی کے انسان کے اندر فٹ ہوتے ہیں۔ زندگی صرف جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی حیات جو ہے وہ اصل جو ہے وہ انسان کا روحانی طور پر زندہ ہونا ہے۔ امام علیہ السلام کا ایک قول ہے، امام سے منسوب ہے کہ لیست الحیات ان تعیش، زندگی یہ نہیں ہے کہ تم زندہ رہو، مثلا جسمانی طور پر زندہ ہو، مطلب یہ کہ دنیا میں زندہ رہو، بل ان تحیا قلبک بالحق، بلکہ اصل زندگی یہ ہے کہ تمہارا دل حق کے ذریعے سے زندہ ہو جائے۔ اگر تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے تو تم ظاہری طور پر، جسمانی طور پر زندہ بھی ہو تو تم مردہ ہی کہلاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اب دیکھیں لسان العرب بہت اہم کتاب ہے لغات کے اعتبار سے، تو اس میں بیان کیا کہ الموت نقیض الحیات، کہا کہ موت حیات کی نقیض ہے۔ موت حیات کی بات، نقیض کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کا دوسری چیز کے نقیض ہونا، مثلا وجود عدم، ٹھیک ہے، ہونا نہ ہونا، یہ نقیض ہیں۔ تو موت حیات کی نقیض ہے۔ وقد یطلق علی الجماد عند زوال اثری و قوتہ، اور کبھی
موت کا اطلاق ہوتا ہے جماد کے اوپر کہ جب اس کا اثر اور اس کی قوت زائل ہو جائے. یعنی اگر ایک جمادات مثلا پتھر ہے، ٹھیک ہے، پتھر کو یعنی بے جان ہے نا، جمادات یعنی بے جان، بعض اوقات بے جان چیز پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. جب اس کا اثر یا قوت ختم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز میت ہے. موت مثال کے طور پر قرآن نے بیان فرمایا کہ وہ جو ہے پتھر کی طرح ہے، اشد و قسوہ، ٹھیک ہے. بعض انسانوں کو کہا کہ یہ حیوانات کی طرح، پھر حیوانوں سے بھی بدتر کیٹیگری میں لے کے گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فہم کالحجارہ، وہ پتھر کی معنی اشد و قسوہ، یا پتھر سے زیادہ سخت ہیں. یعنی ان کے اندر حیات کی ذرا برابر بھی رمق باقی نہیں رہی تو وہ پتھر جماد بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حیات جو ہے وہ مصدر ہے، حیا یحیی حیاتن، یہ بھی مصدر ہے. جیسے موت مصدر ہے اسی طرح حیات بھی مصدر ہے. لغوی اعتبار سے زندہ ہونا، حرکت، ادراک، شعور اور نمو پانے کے معنی میں ہے. مفردات راغب میں حیات کا معنی، وہ موت کا معنی تھا، حیات کا معنی. حیات کا معنی یہ کیا گیا الحیات و بقاء الشیء علی الحالۃ التی یصلح بها ان یشعر و یفعل. فرمایا زندگی اس حالت کا نام ہے جس میں کوئی وجود ایسا باقی ہو کہ اس میں شعور کسے کہتے ہیں یعنی احساس، اور عمل یعنی فعل یا حرکت جو ہے وہ کی صلاحیت موجود ہے. اگر اس کے اندر شعور نہیں ہے، اگر اس کے اندر فعل یا حرکت نہیں ہے تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ وجود حیات نہیں رکھتا، اس کے اندر حیات موجود نہیں ہے. یہ مفردات راغب کے اعتبار سے جو تعریف کی گئی. قرآن میں موت و حیات سے متعلق بہت ساری مشتقات موجود ہے. اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں خود لفظ جو ہے وہ موت تقریباً 45 سے زیادہ بار لفظ موت آیا ہے. مثلا فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، خود لفظ موت یعنی زندگی کا خاتمہ، یہ موت کا لفظ تقریباً 45 سے زیادہ مرتبہ موت کا لفظ آیا ہے. اور اسی طرح سے 25 بار اس کی مشتقات آئی ہیں. مثلا یموت و تموت و نموت و، یہ الفاظ اس طرح کے استعمال ہے 25 پلس تقریباً بار جو ہے وہ، جیسے انا کا میت و انہم میتون، اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ 25 بار آئے ہیں. اور ماضی کی صیغہ کے ساتھ ماتا ماتو، یہ بھی تقریباً 15 بار مختلف جگہ پہ آئے ہیں. خود لفظ یحیی، خود یمیت، خود لفظ یمیت و امات یمیت و یمیت، یہ بھی تقریباً 25 بار قرآن کریم میں آیا ہے. اچھا، اور لفظ میت اور اموات یہ بھی قرآن میں تقریباً 20 بار یہ لفظ آیا ہے، 20 اور 20 سے اوپر. یتوفا، توفا، یتوفاکم، اس طرح کے الفاظ تقریباً 13 بار آئے ہیں. تو کل موت اور اس سے جو مشتقات ہیں ٹوٹل 130 مقامات پر موت اور اس کے مشتقات کا استعمال ہوا ہے. یعنی 130 آیات ہیں جن میں موت یا موت کے مشتقات جو ہے وہ استعمال ہوئے، جو مشتقات ہم نے آپ کو بیان کر دی. یہ موت ہو گیا. حیات، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے بہت دفعہ استعمال ہوا. حیات جو ہے وہ جیسے خود لفظ حیات ہے، یہ قرآن میں تقریباً 60 بار آیا ہے. حیات یعنی زندگی تقریباً 60 سے زیادہ تقریباً بار استعمال ہوا ہے. جیسے ما حاصل حیات الدنیا، جیسے نہیں ہے اس دنیا کی زندگی مگر لہو و لعب. اسی طرح یحیی و یحیا یحییکم، یہ اس طرح فعل کی صورت میں تقریباً 20 بار استعمال ہوا ہے. اور اسے احیا احیینا 15 بار استعمال ہوا. حی حیاً تقریباً 20 بار استعمال ہوا ہے. استحیا یحیا کا لفظ استعمال ہوا ہے 5 بار. تو تقریباً لفظ حیات اور اس کی مشتقات 110 بار ہیں. یعنی موت کی کتنی بار استعمال ہوئے ہیں؟ موت اور حیا. موت بھی توجہ کریں، بہت اہم نقطہ ہے، ٹھیک ہے جی. لفظ موت 130 بار آیا ہے، یعنی اس کو کل اور اس کی مشتقات. اور حیات کے مشتقات کتنی بار ہیں؟ 110 بار. یعنی حیات اور اس سے مشتقات 110 بار ہیں. یعنی مجموعی طور پر 240 مرتبہ موت و حیات کا کوئی نہ کوئی لفظ یا اس کی مشتقات کا استعمال ہوا ہے. 240 مرتبہ. بس اس مطلب ہے بہت زیادہ قرآن کریم کی آیات میں موت و حیات کا تذکرہ موجود ہے. اب ہم دیکھیں اس کے بہت
اہم کتابیں موجود ہیں، بس اس کے صرف مختصر ہم آپ کے اشارہ کریں گے اور آگے چلیں گے، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش زیادہ نہیں ہے۔ موت کے بارے میں آیت اللہ مکارم شرازی کے الموت ما بعدہ، یعنی موت اور اس کے بعد کیا ہوگا، اچھی موت و حیات کے بارے میں یا برزخ کے بارے میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ ہمیں کم از کم ان میں سے کوئی 1-2 کتابیں مطالعہ کرنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ موت کیا ہے، برزخ کیا ہے، معاد کیا ہے، قیامت کیا ہے۔ المعاد فی نظر القرآن، قرآن کی نظر میں معاد یہ آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب ہے، اور اسی طرح زندگی پس از مرگ، موت کے بعد جو ہے وہ زندگی، اس کی آیت اللہ علامہ تقی مصباح یزدی صاحب کی، اور اسی طرح بحر الانوار کے اندر بھی آپ دیکھیں تو موت و حیات کے موضوع پر ایک باقاعدہ جلد موجود ہے۔ پھر اس میں فلسفی اعتبار سے بھی موت و حیات کے بارے میں کافی ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اردو میں آپ دیکھیں تو مثلا موت ایک حقیقت ہے، طارق جوہری صاحب کی بھی ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی موت اور حیات کا قرآنی تصور لکھی گئی ہے۔ اسی طرح موت کا فلسفہ اور حیات بعد الموت یا علامہ عارف حسین دروس اور خطبات کے موضوع پہ لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک کتابیں موجود ہیں، مثلا جو مفاتیح الجنان کے مؤلف ہیں، ان کی بھی شیخ عباس قمی، ان کی بھی کتاب جو ہے وہ موت کے بعد میں اور برزخ کے بارے میں کتاب موجود ہے، اور کافی ساری کتابیں اردو میں بھی موجود ہیں، برزخ کی زندگی اور اس کے بارے میں، موت کے بعد کیا ہوگا، اس طرح کی کتابیں موجود ہیں۔ ہم اس کے بارے میں مختلف موضوعات لے سکتے ہیں موت و حیات کے موضوع پر، مثلا موت و حیات قرآن کی نظر میں موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے، موت کے مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے، تو یہ مختلف موضوعات جو ہے وہ ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ یہ فائل آپ کو میں انشاءاللہ دے دوں گا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں خود قرآن پہ۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں جو موت و حیات کے موضوع پہ ہیں، مثلا جن میں خود لفظ موت یا اس کی مشتقات کا ذکر ہے۔ اللہ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ نفسوں کو، جانوں کو قبض کرتا ہے، ان کی روح کو قبض کرتا ہے جب ان کی موت آتی ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، وہ جو کہ اپنی نیند میں ان کی موت نہیں واقع ہوتی اور نہیں مرتے، تو فیمسکو، وہ ان پاس ان کو روکتا ہے، التی قضا علیہ الموت، پس انہیں روک لیتا ہے جن کی موت کا وقت قریب آ گیا یا جن کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو ان کی روح کو، یعنی جب انسان سوتا ہے نا تو سوتے ہوئے بعض دفعہ لوگ مر جاتے ہیں، تو جن کی فرمایا کہ جن کی موت قریب آ چکی تھی، جن کی موت واقع ہو جاتی ہے، قضا علیہ الموت، جن پر موت واقع ہو جاتی ہے، تو ان کی روح کو ان کو باقی رکھتا ہے، اپنے پاس روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور دوسروں کو بھیج دیتا ہے واپس، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک معین مدت تک کے لیے۔ در حقیقت انسان جب مرتا ہے تو مرنے کو، جو انسان سوتا ہے تو سونے کو بھی ایک چھوٹی سی موت کہا گیا، چونکہ سوتے ہوئے انسان کی روح اور بدن کے درمیان جو ہے وہ ایک طرح کا رابطہ موجود ہے، لیکن یہ رابطہ کم ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں آپ کی روح خواب میں کہاں کے سفر کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انسان سو رہا ہوتا ہے اور بعض کی موت سوتے ہوئے آ جاتی ہے تو ان کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسروں کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے جب معین مدت تک ہے۔ ان فی ذالک الآیات لقوم یتفکرون، اس میں آیات ہیں، نشانیاں اس کو ان کے لیے جو فکر رکھتے ہیں۔ پھر کل نفس ذائقۃ الموت مشہور آیت ہے، اور فرمایا کہ جب تمہیں موت آئے گی تو انما توفون اجورکم، تمہیں پورا بدلہ دے دیا جائے گا تمہارے اعمال کا قیامت والے دن۔ قل یتوفاکم ملک الموت، کہہ دو کہ تمہاری روح کو قبض کرے گا ملک الموت، الذی وکل بکم، جو تمہارے اوپر موکل ہے، تمہارے اوپر معین کیا گیا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ پھر فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تم مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ پھر فرمایا ولن یؤخر اللہ نفسا، اور ہرگز اللہ تعالیٰ کسی کی نفس کو مؤخر نہیں کرتا، اس کی موت کے وقت کو معین کو ٹالتا نہیں ہے جب اس کی موت کا وقت آ جائے، اذا جاء اجلھا، جب اس کی موت کا وقت آ جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس کے بارے میں جو تم انجام دیتے ہو۔ اور پھر فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہاں جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ گھیرے گی، اگرچہ تم بڑے بڑے مضبوط جو ہے قلعوں کے اندر بھی چھپے ہوئے ہو۔
پھر فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، اور وہ بہت غالب اور بخشنے والا ہے۔ کیف تکفرون ٹھیک ہے، بہت آیات ہیں، اس لیے ساری آیات کو ہم نہیں پڑھتے چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، ہم انشاءاللہ اس کو آپ کو جو ہے وہ PDF فائل بھیجیں گے۔ اب آتے ہیں حیات کے بارے میں بھی بہت ساری آیات ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کے استجابت کرو، یعنی ان کی آواز پہ لبیک کہو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں حیات دیں، زندگی دے۔ اب یہ کون سی حیات ہے جو حیات کی بات کی جا رہی ہے کہ جب اللہ اور رسول کی آواز پہ لبیک کہو گے تو تمہیں حیات دیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی لبیک کے استجیبو، استجابت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان کی آواز کو جواب دینا یعنی لبیک، جیسے آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، حج پہ جاتے ہیں، ابھی حج کا موسم ہے، حاجی جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اسی طرح لبیک اللہم لبیک کہتے تو لبیک یا رسول اللہ کہنا بھی درست ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ لبیک جو آج کل جس معنی میں کہا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے، حقیقی معنی میں دعوت رسول کے اوپر لبیک کہنا، تو وہ تمہیں حیات دیں گے۔ یہ حیات کون سی حیات ہے جو ہمیں دیں گے؟ ہم تو زندہ ہیں، اس کا مطلب وہ زندگی ایک خاص زندگی ہے جو دیں گے۔ اور جو فرمایا کہ من کان میتن فاحییناہ، کس جس سے وہ مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا، اور وجعلنا لہ نورا یمشی بہ الناس، اور ہم نے اس کے لیے ایک ایسا نور قرار دیا جس نور کے ذریعے سے، یعنی نور بصیرت دے دیا، جس کے سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہو، لیس بخارج منہا، اس سے جدائیں، یعنی ایک شخص جس کو ہم نے نور حیات دی ہے، جس کو ہم نے حیات ایمانی دی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے اس کو نور بصیرت عطا کیا ہے، جو تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے اس کی مانند نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو بھی عمل صالح انجام دے، چاہے مرد ہو یا عورت، اور درحال کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو حیات دیں گے، نحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو حیات دیں گے، بڑی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کون سی حیات ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ اور اسی طرح فرمایا ما ھذہ الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ اور اسی طرح فرمایا یہ ساری حیات کے موضوع پر اس میں لفظ حیات آیا ہے ان آیات کے اندر، انما الحیات الدنیا الا دنیا لعب و لہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ فرمایا اے اللہ تعالیٰ مجھے دکھا، ارنی کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، قال ولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کہا کیوں نہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یہ سارا اسی طرح زندگی، موت، زمین کے مردہ ہونے اور اس کے حیات، سورہ حدید میں فرمایا یحیی الارض بعد موتها، اللہ اس کی موت کے بعد زندگی، اس کو حیات دیتا ہے، زمین کو حیات دیتا ہے اس کی موت کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری موت و حیات کے موضوع پہ آیات ہم نے بیان کی۔ اب ہم آتے ہیں ایک موضوع کو لیتے ہیں، ایک آیت ہے موت و حیات قرآن کی نگاہ میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن وہو العزیز الغفور، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کو ذرا تھوڑا تجزیہ کرتے ہیں، چند آیات کو ہم تجزیہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک مطلب سمجھ آ جائے گا خود۔ اب یہ پہلا لفظ ہے الذی، جس نے خلقہ پیدا کیا، تخلیق کیا، کس کو؟ موت کو خلق کیا، اور کس کو؟ اور حیات کو خلق کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، کس چیز سے؟ ایکم، تم میں سے کون، احسن عملا، بہترین عمل کرنے والا ہے، العزیز، وہ العزیز، اور وہ عزیز بھی ہے، غالب بھی ہے، الغفور، بہت بخشنے والا ہے۔ اب اس آیت میں اگر آپ دیکھیں، ہم نے ایک ایک لفظ کو دیکھ لیا، خالق الموت والحیات، اس نے موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا۔ تو یہاں پہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اللہ نے پہلے فرمایا خالق الموت، موت کا لفظ پہلے ہے، حیات کا لفظ بعد میں ہے، پہلے موت کا ذکر کیا پھر زندگی کو۔ یعنی یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ زندگی سے پہلے بھی ایک موت کی حالت ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ عدم، انسان کچھ نہ تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، پھر ہم نے انا خلقنا من نطفة امشاج، پھر ہم نے اس کے جمے ہوئے نطفے سے خلق کیا،
تو پھر تم رحم مادر میں آیا نطفے کی شکل میں، پھر تمہیں زندگی عطا فرمائی، پس موت پہلے حیات بعد میں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ پہ بھی ارشاد فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پس اس نے تمہیں زندگی دی۔ تم اس خالق کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی۔ ثم یحییکم، ٹھیک ہے، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یا پھر موت کو بھی مخلوق کہہ کر جتایا گیا ہے کہ یہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ پھر فرمایا لیبلوکم، وہ آزمائے، یعنی موت و حیات کا مقصد کیا ہے؟ آزمانا، آزمائش ہے، یعنی زندگی فقط انجوائے کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ موت و حیات کا مقصد آزمائش ہے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل کرنے والا ہے، یعنی اللہ کو عمل کو دیکھتا ہے، یہ بہترین عمل کو دیکھتا ہے، نہ یہ کہ زیادہ عمل کو، یہ نہیں فرمایا اکثر عمل، بہترین عمل۔ خدا دیکھتا ہے تمہارے عمل کے اندر کتنا معیار ہے، کوالٹی کیا ہے، کوانٹٹی نہیں، کوالٹی کیا ہے، یعنی معیار کس چیز کو، اخلاص کتنا ہے، تقوی کتنا ہے، معرفت کتنی ہے، خلوص نیت کتنا ہے، یہ کوالٹی ہے۔ یعنی آپ کے عمل، احسن عمل وہ ہے کہ جس کے اندر اخلاص زیادہ ہو، تقوی زیادہ ہو، معرفت ہو، خلوص نیت ہو، وہ نہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جی محفل مجلس بڑی کامیاب مجلس تھی، کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑا مجمع تھا، اس لیے کہ نعرے زیادہ لگے، اس لیے کہ واہ زیادہ ہوئی۔ کیا یہ احسن عمل ہوگا؟ نہیں، اللہ کے نزدیک احسن عمل نہیں۔ احسن عمل یہ ہے کہ اگر اس کے اندر اخلاص تھا، تقوی تھی، اس کے مقصد پورا ہوا تو تب احسن عمل ہوگا۔ اچھا، اب آ جائیں اس کے اندر تفسیری نکات اگر دیکھیں چند مشہور تفسیروں سے، تو علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ موت و حیات دونوں کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، دونوں ہی مخلوق خدا ہیں، تاکہ انسان امتحان میں اپنی حقیقت کو ظاہر کرے۔ یہ احسن و عمل میں کیفیت مقدم ہے نہ کہ کمیت، کیفیت کو بدلے۔ اسی طرح تفسیر نور میں علامہ رحمۃ اللہ کراتی فرماتے ہیں قرآن نے حیات سے پہلے موت کا ذکر کر کے ایک روحانی نقطہ دیا کہ موت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ موت کو زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک مرحلہ بتایا گیا ہے۔ موت در حقیقت مرحلے سے دوسرے مرحلے میں عبور کرنے کا نام ہے۔ مجموع البیان میں ہے موت و حیات کو خلق کا، یعنی اس نے خلق فرمایا ہے، یعنی یہ اتفاقی یا طبعی چیزیں نہیں بلکہ اللہ کی تخلیق ہے۔ یعنی جس طرح سے زندگی اللہ کی تخلیق ہے، اسی طرح موت بھی اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کا شاہکار ہے۔ آیت کے آخر العزیز الغفور یہ بتاتا ہے کہ اللہ غالب ہے، عزیز یعنی غالب ہے، یعنی تو تمہاری آزمائش پر قادر ہے، خدا تعالیٰ سے تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہ غفور ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والا ہے اگر تم اللہ کے حضور میں جھک جاؤ۔ تو موت و حیات کا تصور ہم کریں خوف ہے یا حقیقت، زندگی کا مفہوم بقا یا امتحان، یہ اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ موت بھی مخلوق ہے، یعنی یہ بھی اللہ کے ارادے سے آتی ہے، کوئی حادثہ یا اتفاقی نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد احسن عمل ہے، یعنی کوالٹی پر زور دیا ہے۔ امتحان کا میدان ہر دن ہے، ہر لحظہ، ہر لمحہ، پوری زندگی آزمائش ہے ہر وقت۔ تو آپ اس میں اہم جملے کیا ہیں جی؟ زندگی ایک سوال ہے، موت اس کا جواب ہے۔ جو زندگی کو امتحان سمجھے گا وہ ہر غم میں سرخرو ہو جاتا، کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہترین عمل وہی ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی سے عملی پیغام۔ اور اب آتے ہیں اگلے حصے کی طرف۔ یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ زندگی کو معنویت اور موت کو حقیقت کو بیان کرتی ہے، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم امتحان میں ہیں، اصل کامیابی صرف بہترین عمل میں ہے۔ اچھا، اب دوسری ایک آیت لیتے ہیں۔ مثلا قرآن فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبت یعنی یہ تحقیقت مصیبت کی طرف اشارہ، کہ جو لوگ جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ آیت بھی موت سے متعلق ہے، جب کوئی مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کو بھی موت کے لفظ موت یہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ انا للہ و انا الیہ راجعون جو مفہوم پلٹنے کا ہے، تو اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ الذین جو لوگ اذا اصابتہم جب انہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت تو کہتے ہیں انا بے شک ہم اللہ کے لیے اسی کی طرف واپس۔ مصیبت یعنی ہر قسم کی آزمائش، رنج، دکھ، نقصان یا موت کو شامل ہے۔
خوب یہاں پہ یہ آیت ہمیں مصیبت کے وقت کا رد عمل سکھاتی ہے، یعنی نہ فریاد کریں نہ شکوہ بلکہ تسلیم اور رضا اور توکل کے معنی میں۔ انا للہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میرا سب کچھ، میری جان، میری مال، میرا اولاد، سب کچھ اللہ ہی کے لیے۔ انا للہ، ہم خدا، ہمارا پورا وجود خدا کے لیے ہی ہے، اسی کی امانت ہے، اس کی امانت ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہر شے واپس اسی کی طرف لوٹنی ہے۔ یہ ایک روحانی اور تسلی ہے کہ دنیا کی جدائی عارضی ہے، واپس ہمیشہ اسی کی طرف جانا ہے۔ زندگی کا سفر کا آغاز بھی اسی کے پاس سے اور انتہا بھی، یعنی آغاز ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور جانا بھی اللہ ہی کی طرف ہے۔ جیسے مولا فرماتے ہیں رحم اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اللہ رحم فرمائے اس بندے پر جو جانتا ہے من عین وفی عین الی عین، کہ اسے کہاں سے ہے، وہ کہاں سے ہے، ابھی کہاں ہے اور کہاں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تفسیر میں فرمایا کہ مصیبت کا مطلب صرف موت نہیں ہے بلکہ ہر شے جو انسان کے آرام رسوم کو متاثر کرے۔ جب بھی کوئی مصیبت ہے تو مومن کا پہلا جملہ شکر اور تسلیم ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ دنیا دارالابتلاء ہے۔ اسی طرح سے دیگر تفسیر میں فرمایا کہ یہ آیت روحانی عظمت کے حوالے سے افراد وہ ہوتے ہیں جو مصیبت کو الہی پیغام سمجھتے ہیں اور مایوس نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مجموع بیان میں بھی یہ بیان فرمایا۔ اچھا، اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، انشاءاللہ آپ بعد میں مطالعہ کر لیجیے گا چونکہ زیادہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اسی آیت میں اگلے حصے میں فرمایا بشر الصابرین اولئک علیہم صلوات من رب، بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے صلوات ہے، رحمتیں اور ہدایت ہے، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی اللہ ایسے لوگوں پر، صبر کرنے والوں پر صلوات بھیجتا ہے، یعنی رحمت نازل کرتا ہے۔ سورہ زمر میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، ٹھیک ہے، جیسے آیت کو مکمل طور پر بیان ہوا تھا۔ یتوفی یعنی قبض کرتا ہے، النفس انفسا جانے، فی منامها ان کی موت میں، اور جن کی موت ابھی قریب نہیں آئی ہوتی، تو موت کا وقت نہیں آیا ہوتا، تو ان کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے ایک معین مدت تک کے لیے۔ تو یہاں موت، نیند اور نیند دونوں جو ہے وہ کو قبض سے متعلق ہے، یعنی قبض خدا تعالیٰ جو ہے موت بھی دیتا ہے، حیات بھی دیتا ہے۔ ہر رات ایک جزوی موت ہے اور ہر صبح ایک نئی زندگی ہے، یعنی جب انسان سوتا ہے تو در حقیقت کی طرح کی موت ہے، نیند انسان کے لیے یاددہانی ہے موت کی، تاکہ وہ ہر صبح کو زندگی کا ہو۔ جب بھی انسان بیدار ہوتا ہے خدا کا شکر بجا لے کہ خدا تو نے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اور نئے سرے سے اپنے اعمال کو شروع کرے تاکہ ایک اچھے انداز سے اپنے گناہوں پہ توبہ اور استغفار کر کے نیکیاں، یعنی ہم ہر رات مرتے ہیں، جب سوتے ہیں تو موت ایک چھوٹی سی جو خواب ہے، نیند ہے، وہ چھوٹی سی موت ہے، لیکن صبح ہمیں دوبارہ موقع دیا جاتا ہے، کیا ہم اسے پہچان پاتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں جو ہے وہ اجر دیا جائے گا۔ توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار، جسے آگ سے بچا لیا گیا، یعنی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ تو کل نفس نے، ہر نفس نے، ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنے والی۔ توفونا یعنی تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا، اجورکم تمہارے اعمال کا، قیامت کے دن، اور جسے بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا جہنم سے، آگ سے، تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی متاع الغرور ہے، یعنی دھوکے اور دھوکہ دینے والا ہے۔ تو موت ایک ذائقہ ہے، فرمایا ذائقۃ الموت، موت ایک ذائقہ ہے، یہ نہ فنا ہے نہ اختتام بلکہ ایک مرحلہ ہے، یعنی ایک مرحلہ، یعنی ذائقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، ذائقہ ختم ہو جاتا ہے نا، ذائقہ باقی تو نہیں رہتا۔ تو موت پائیدار نہیں رہتی، موت سے عبور کرنا ہے، اس لیے کہا کہ موت ایک پل کا نام ہے۔ تو موت کو ایک ذائقہ کہا، یہ ذائقہ چکھنے کے بعد آپ نے اگلے مرحلے کی طرف چلا جانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آخرت میں منتقل ہو جانا ہے۔ بدلہ قیامت کے دن مکمل کر دیا جائے گا۔ دنیا میں اگر کچھ ملا یا چھن گیا وہ مکمل جزا یا سزا نہیں ہے، آخرت میں مکمل جزا و سزا۔ کامیاب کون ہے؟ جو دوزخ سے، فمن زحزح عن النار، جسے آگ سے بچا لیا گیا، دوزخ سے بچا لیا گیا، وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ عارضی ہے، فریبی آسائش ہے، اصل مقام کیا ہے؟ آخرت ہے۔
تفسیر نظامیہ کے ذائقۃ الموت سے کے ذریعے سے قرآن بتاتا ہے کہ موت ایک ذاتی تجربہ ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، ہر ایک نے اس تجربے سے گزرنا ہے۔ دنیا میں جو آزمائش کامیابی یا ناکامی ہے وہ ادھورا حساب ہے، اصل فیصلے کا دن کیا ہے؟ قیامت ہے۔ تفسیر نور میں بھی ہے کہ دنیا کا نفع دیکھ وقتی اور دھوکہ ہے، اصل نفع آخرت کی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، تو فونا اجورا کو تم پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں ایک اور آیت، ایک دو آیتیں پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وقت کی دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ جی، سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 26 ہے۔ فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، کہ اللہ ہی کہہ دو اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے اور پھر تمہیں موت دے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت والے دن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ فرمایا کہ یحییکم یعنی تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یجمعکم پھر تمہیں جمع کرے گا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن کی طرف، کہ جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو زندگی، موت اور قیامت، یہاں پہ تینوں کا خالق کون؟ فرمایا خالق اور مالک صرف اللہ ہے۔ انسان کو خود سے یا کسی اور سے منسوب نہیں کیا کہ وہی خالق ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی قیامت میں حساب دے گا، حساب و کتاب لے گا۔ موت و حیات دونوں الہی تدبیر کا حصہ ہیں، زندگی اللہ کی عطا ہے اور موت بھی اللہ کا فیصلہ۔ قیامت کا اجتماعی منظر جو ہے وہ سب کو جمع ہونا ہے کرے گا اور کوئی فراموش نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو قیامت کے دن جمع نہ کیا جائے، سب کے سب حاضر ہوں گے۔ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ یوم القیامہ شک نہیں ہے، یعنی جو شک کرے گا دراصل علم سے دور ہے، اور تفاسیر میں بھی اس کے بارے میں نقطے موجود ہیں۔ یحیی سے مراد دنیاوی زندگی نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن دوبارہ زندگی مراد دی گئی ہے۔ قیامت کو لا ریب فیہ کہنا یعنی حقیقت یادانی ہے کہ عقل، فطرت اور وحی تینوں سے اسے ثابت کیا گیا ہے، اور اس آیت میں ایک سلسلہ وار تدبیر کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے زندگی دی، پھر موت دی، پھر قیامت، یعنی اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی ظاہری زندگی کی جو دنیا کی زندگی کو ہی زندگی سمجھنے لگتے ہیں، ظاہری زندگی کی دھوکہ دے نگاہ میں اندر کا یقین اور آخرت کی حقیقت غائب ہو جاتی ہے، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یجمعکم کا مطلب ہے قیامت کے دن ہر فرد اپنے اعمال، نیت اور جزا کے لیے حاضر ہو جائے گا، اور یہ آیت انسان کی وجودی سفر کا ایک خاکہ ہے کہ آغاز، درمیانی کیفیت اور حتمی انجام یعنی کہ آخرت، یہ مراحل ہیں جن سے انسان نے عبور کرنا ہے اور گزر کر جو ہے وہ آخری مرحلے میں پہنچنا ہے۔ اسی طرح ایک یہ آیت جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا، در حالی کہ تم مردہ تھے، پس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں مراحل انسان کے لیے بیان کیے ہیں کہ یہ آیت موت و حیات، توحید، قیامت اور خدا کی ربوبیت کو بیک وقت ایک ہی فکرے میں بیان کرتی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ تھوڑا سا تجزیہ کریں تو کیفا یعنی کیسے، تعجب ہے، ملامت ہے کہ کیسے تم انکار کر سکتے ہو، تکفرونا کنتم امواتا، در حالی کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم کے ذریعے سے مراحل کو بیان کیا ہے، یعنی کیف تکفرون، انکار کی حیرت کہ کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو۔ قرآن تعجب اور تعزیری انداز سے کہہ رہا ہے کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا، جو کچھ تمہارے ساتھ کرتا ہے وہ تو تمہارے وجود کی بنیاد پہ، یہ تمہیں ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف خدا تعالیٰ منتقل کرے گا، یعنی زندگی اور موت کا چکر۔ امواتن، تم پہلے مردہ تھے یعنی بے وجود تھے، عدم تھے، فاحیاکم پھر زندگی دی، رحم مادر میں تخلیق اور ولادت، پھر تمہیں دنیا میں لے کے آیا، ثم یمیتکم پھر موت دے گا، دنیا کی زندگی کا خاتمہ، یحییکم پھر قیامت کی زندگی ہے، ترجعون واپسی کا سفر اللہ کی طرف یعنی حساب و جزا۔ تو یہ کنتم امواتن سے مراد یعنی وجود سے پہلے کی حالت، انسان پہلے معدوم تھا، پھر فرمایا کہ یہ آیت انسان کے چار جو ہے وہ مراحل یعنی اس کے وجود کے چار مراحل کو بیان کرتی ہے، عدم، دنیاوی زندگی، موت، آخرت کی زندگی۔ یعنی آیت کا یہ اسلوب جو ہے توحید پر حجت ہے، جو رب تمہیں پیدا کرتا ہے، مارتا ہے، دوبارہ زندگی کرتا ہے، اس کا انکار کیسے ممکن ہے؟
اسی طرح تفسیر نور فرماتے ہیں کہ کیف میں ملامت ہے، عقلی احتجاج ہے اور دعوت فکر ہے۔ یہ آیت انسان کو پیدائش، موت، دوبارہ زندگی کے ذریعے سے اللہ کی قدرت دکھاتی ہے، اور اسی طرح مجمع البیان نے ترجعون نے قیامت کا اقرار اور جزا کا وعدہ ہے۔ تو اسی طرح سے یہ آیت جو ہے وہ اس کے حوالے سے کافی زیادہ بحث موجود ہے، اور اس کو آپ جو ہے وہ ایک مجلس کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ آیت بہت خوبصورت آیت ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 97، فرمایا من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو کہ کسی بہترین عمل انجام دے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لہٰذا کہ وہ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، تو ہم اسے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے حیات دیں گے۔ کیسی حیات؟ پاکیزہ زندگی۔ پھر ہم اسے جزا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ضرور ہم جزا دیں گے اس کو اجر بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی اعتبار سے بہترین اجر دیں گے جتنا وہ اچھا عمل کرتا رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی لفظی اعتبار سے تحلیل ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ فرمایا کہ یہاں جنس کی قید نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ نیکی کے دروازے مرد و عورت دونوں کے لیے کھولے ہیں۔ مومن شرط یہ ہے کہ مومن ہو، عمل صالح کرے تو اسے وہی مقام عطا کرے۔ ایمان اور عمل صالح کافی، یعنی ایمان صرف کافی نہیں ہے بلکہ عمل ہونا ضروری ہے۔ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، یعنی یہ دنیاوی زندگی میں بھی اطمینان قلب، سکون، قناعت، محبت، تقویٰ، یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ حیات طیبہ عطا فرما سکتا ہے۔ آخرت کی زندگی اپنی جگہ، آخرت میں بھی اسے جنت، قرب الہی اور ابدی زندگی کی شکل میں مکمل کیا جائے گا۔ تو یہ تاکید در تاکید کہی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، یہاں لام تاکید، نون تاکید جو استعمال ہوئے ہیں، سننے والے کو یقین آ جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں حیات طیبہ سے مراد ایسی زندگی جو نفس مطمئنہ کی زندگی ہو، یعنی اگر انسان دنیا میں ہی نفس مطمئنہ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو وہ حیات طیبہ رکھتا ہے، جیسے عام معصومین، جس میں روحانی سکون ہو، انسان اپنے رب کی رضا پر راضی ہو۔ علامہ فرماتے ہیں یہ زندگی قلبی اطمینان، معرفت خدا اور رضا بالقضاء سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ مال دنیا سے حاصل ہوتی ہے۔ اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، کافی زیادہ بحث ہے اس کے اندر، موت و حیات کے موضوع پر کافی اس کے اندر جو ہے وہ مطالب موجود ہیں قرآن کریم کی نگاہ میں موت و حیات، اور ان میں سے کسی ایک موضوع کو لے کے آپ اس کو کھول سکتے ہیں اور اس کے بارے میں کافی زیادہ جو ہے گفتگو کر سکتے ہیں۔ منابع کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، چند اہم منابع کے جن کے ذریعے سے آپ اس موضوع کے اوپر مزید جو ہے وہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں اور مزید ریسرچ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو فائل دے دی جائے گی۔ اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔